ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ وقال اللہ عز وجل وما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ برادران اسلام، معزز سامعین، مجاہدین ملت، آج اس ایمان افروز اور روح پرور مجمع میں حاضری اللہ رب العزت ہم سب کو دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت، اور میں شاید یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے ان سے حکم پر میں تیار تو ہوا، لیکن میں کہیں اشتہار لگا کے نہیں، حاضری ضرور دینے کا عادی ہوں۔ بہرحال پھر آتے آتے میں دیہات کا آدمی ہوں، کچھ معاملات کیسے ہوں گے، ماحول کیسا ہوگا، تو دل میں ایک بات آ رہی تھی کہ میں کہوں کہ مضمون لکھنے کے بعد اس رسالے والے کہتے ہیں کہ ان کے تمام خیالات سے ادارے کا اتفاق ضروری نہیں ہے، تو یہ حضرت میرے لیے کہہ دیں گے، میں ان کے لیے کہہ دوں گا۔ لیکن جب دیکھا کہ یہاں ایک ایمان افروز اور ایمان والوں کا ایک مرکز آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے جذبے سے موجزن، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت سے سرشار ماحول کو دیکھ کر دلی خوشی ہوئی۔ اللہ رب العزت قبولیت عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، بھائی، اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو تو بے شمار انعامات اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ خود مالک کا اعلان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ رب العزت کے نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو گے تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ آج میتھمیٹکس کا دور ہے، اس کی بہت بڑی وسعت، اعداد کا شمار نیٹ اور ٹچ کے دور میں، یہ اگر اس نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھیں اور سارے دنیا والے 6-7 ارب کی آبادی کو بھی اللہ ایمان دے اور یہ سب لکھنے بیٹھے تو یہ پورا نہیں کر سکتے۔ ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور دولت وہ ایمان، اور اسی ایمان کی دولت سے ہم جمع ہیں، الحمدللہ یا ذالک۔ ایمان نام ہے تصدیق النبی صلی اللہ
علیہ وسلم فی جمیع ما علم مجیء به ضرورتا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس سارے دین کی تصدیق کرنا ہے، ماننا ہے، جو ثبوت کے درجے تک پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر کے آپ کے لائے ہوئے سارے اس دین کی تصدیق کرنا ایمان ہے۔ اور بعض اکابر نے فرمایا اس سارے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس سارے دین کی تصدیق کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، زبان سے اس کا اقرار کرنا ہے، دل جنان سے اس کو ماننا ہے، اعضاء اور ارکان سے اس پر عمل کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے علاوہ تمام ادیان سے برات کرنا بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ تمام ضروریات دین کو ماننا یہ ایمان ہے، اور کسی ایک ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینیہ کا انکار کرنا کفر۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایمانی کا ایمان جبرائیل، میرا ایمان جبریل امین جیسا ہے۔ میرے دوستو، ایمان مشاہدے کا نام نہیں ہے، تجربات کا نام نہیں ہے، دیکھ کر، سن کر، چھو کر، چکھ کر معلوم کرنے کا نام نہیں ہے۔ یؤمنون بالغیب ہے، بن دیکھے انہوں نے ایمان لایا ہے۔ ایمان آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر قربان ہو کے دل کی اتا گہراؤں سے مانا ہے۔ ہم نے نہ دوزخ کو دیکھا ہے، نہ جنت کو دیکھا ہے، نہ ملائے اعلیٰ کو دیکھا ہے، نہ فرشتوں کو دیکھا ہے، نہ جنات کو دیکھا ہے، نہ ہمیں قبر کے احوال کا معلوم ہے۔ ہمیں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتایا، اس پر ہم یقین جازم، عقد جازم، ایقان جازم رکھتے ہیں۔ اس لیے تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا میرا ایمانی کا ایمان جبرائیل، میرا ایمان ایسا ہے جیسے جبرائیل امین کا ایمان ہے۔ اس نے رب ذوالجلال کے تجلیات کو دیکھا، مالک کے ہاں سے اللہ کے کلام کو لا کر آقا نامدار ان کی خدمت میں پیش کیا۔ اس نے جنت کے سیر کیا ہے، دوزخ کو دیکھا، فرشتوں کا سردار ہے۔ وہ اگر دیکھ کے اس کا اتنا جو پختہ ہے، میرا بھی ایسا ہی پختہ ہے جیسا جبریل امین کا پختہ۔ اس سے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے، علماء بیٹھے ہیں، عقد جازم کا نام۔ اور یہ کم کے اعتبار سے ہے، ہاں کیف کے اعتبار سے، اس کے حسن میں، اس کے لطف میں، یہ مومن بھی کے اعتبار سے اس کا اضافہ ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ آپ کا گھر جلا ہے، کہا نہیں جلا ہے۔ لوگ حیران، سارا مال جلا ہے،
کہتا ہے میرا گھر نہیں جلا ہے، نہیں جل سکتا۔ کہا گھر جلا ہے، دعا اٹھا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا گھر نہیں جل سکتا، پورے وثوق سے کہتے ہیں۔ جب دعا چھٹ گیا تو سارا محلہ جل اٹھا تھا، اس کا گھر اسی طرح محفوظ تھا۔ کہا کیا بات تھی کہ آپ اتنے عزم سے کہہ رہے تھے کہ میرا گھر نہیں جل سکتا؟ کہا میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سنی، جو یہ صبح پڑھے شام تک اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، شام پڑھ کو یہ پڑھے گا صبح تک اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور کما قال تسلیم اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ میں نے یہ دعا پڑھی، مجھے اطمینان تھا کہ میرا گھر نہیں جل سکتا۔ تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین اور فرامین پر قربان ہو اور پختہ ہو۔ ایک شخص مشرف با اسلام ہوئے، کلمہ پڑھا، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل عمل کون سا ہے؟ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم مقتضائے حال وقت کی ضرورت کے مطابق کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا عمل کون ہے؟ اس کی ماں بوڑھی تھی، فرمایا جا کر ماں کی خدمت کرو یا افضل ہے۔ جو ماں جس کا جیسا ماحول ہو، یہ شخص آیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عمل کون سا ہے؟ کہا یہ جہاد ہے، چلو جہاد کا موقع ہے۔ جہاد کے مارکے میں گیا، کچھ صحابہ شہید ہوئے، کچھ زخمی ہوئے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نووارد مسلمان کو، صحابی کو نہیں دیکھا، اس کا پوچھا اور ایک صحابی کو اس کے تلاش کو بھیجا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کی تلاش میں گئے تو وہ ایک جگہ زخمی تھا۔ اس شخص نے کہا آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام دیا ہے اور آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے مجھے بھیجا کہ میں آپ کو تلاش کروں اور آپ کی خیریت معلوم کروں۔ اس نے کہا آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام دیجئے، اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حالات کا، برزخ کا اور جنت کا جو ذکر فرمایا تھا میری آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ مجھے واقعہ یاد آیا، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا موقع تھا، اس کو جہاد کے لیے بھیجا، لیکن بدر کے موقع پر ایک بہت مکے کا بڑا بہادر آیا تھا مدینہ منورہ۔ بدر کے موقع پر بہت بڑا بہادر آ کر کہتا یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، اور مجھے مال غنیمت سے مجھے کچھ مال ملے گا اور مجھے اجازت دیجیے، سخت ضرورت کی حالت ہے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت نہیں دی۔ پھر آیا، پھر اجازت نہیں دی۔ کہا، اس سے پوچھا کیا تم اسلام قبول کرتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے؟ میری رسالت کا تو اقرار کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا تمہاری میرے لیے کوئی ضرورت بھی نہیں۔ اسی طرح وہ تیسری دفعہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا، تمہاری ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، سخت حالات ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا استغنا۔ اس نے اگلی مرتبہ میں آ کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول
تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ یہ کلمہ، یہ اسلام، یہ ایمان، یہ بہت بڑی دولت۔ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے ایک سخی شخص تھا جدعان، کہا یہ تو لوگوں پر خرچ کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، مہمانوں کی خدمت کرتا ہے، غریبوں کی خدمت کرتا ہے، اس کو آخرت میں اچھا حصہ ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، میری رسالت کا اقرار نہیں کرتا ہے، اس کو قیامت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ جہنم جائے گا۔ یہ ایمان ایسی دولت ہے، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین پر پختہ اور مضبوط یقین ہو۔ روایت میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، آخری لمحات ہیں، سر بیوی کے گود میں رکھا ہے، غنودگی طاری ہے۔ بیوی نے اس شوہر کی تکلیف کو دیکھا تو واہ کر واہ، واہ کر واہ، واہ کر واہ، آئے افسوس، آئے افسوس، آئے افسوس کے۔ غنودگی سے تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آئے، دیکھا بیوی واہ کر واہ کہہ رہی ہے، تو اسی حالت میں کہا واہ اطربا، واہ اطربا، واہ اطربا، غدن نلقى محمد صلی اللہ علیہ وسلم حزبا۔ کیا خوشی کی بات ہے، کیا خوشی کی بات ہے، کیا خوشی کی بات ہے، کل ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ملاقات کریں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ نے ایمان کی دولت دیا ہے، تمام ضروریات دین کو ماننا ایمان ہے۔ میں اس کی پہلی مثال مسواک کی دیتا ہوں، عمل میں شاید کمزور ہوں لیکن ایمان کو آدمی مسواک کا انکار کرے مومن نہیں رہ سکتا۔ اور اس کا آخری درجہ مسلمانوں کا اپنا امیر المومنین خلافت بھی ضروریات دین ہے۔ میں نے یہاں دیکھا توحید کا جذبہ، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، دل خوش ہوا۔ اللہ کی محبت نے تو آپ کو یہاں لایا ہے، الذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت، لا الہ الا اللہ کی تعلیم، یہ تو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا اجماعی موقف رہا، اجماعی دعوت رہی۔ خود رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اے حبیب آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اسے یہی حکم دیا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم نے اسے یہی وحی کیا انہ لا الہ الا انا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدونی، میری ہی عبادت کرو۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔
یہ اللہ کا حکم ہے۔ تمام انبیاء نے یہ حکم دیا، یہی تعلیم دیا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کلمہ طیبہ تو ایسا ہے جیسا نکاح میں ایجاب و قبول ہے، دو ہی جملے تو ہوتے ہیں، میں نے دیا، میں نے کیا، میں نے لیا، عقد ہے، تجارت ہے، لیکن اس کے بعد ذمہ داری آتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں چمے گویم مسلمانم بلرزم، چمے گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب منہ سے میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرے ہاتھ کانپ جاتے ہیں، خوف زدہ ہوتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بڑی مشکلات۔ کہتے ہیں ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا ایک کاتب ہندو تھا، حضرت فرماتے تھے اور وہ لکھتا تھا۔ ایک دن حضرت کا جملہ حضرت نے پورا نہیں کیا تھا کہ ہندو لکھ کر اتنا ماہر ہوا تھا کہ جملہ اس نے خود کہہ دیا۔ حضرت نے کہا یار تم جملہ تو ایسا ہی کہہ دیا جو میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن تم مسلمان کیوں نہیں ہوتا ہے؟ بات تو یہاں سے ہے۔ اس نے کہا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا۔ میرے دوستو، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی کا ورد کرنے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے عزم سے اب آئے، مزہ تو تب آئے کہ آپ کے 6 فٹ جسم میں اور جہاں جہاں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، گھروں میں بھی یہ ماحول دیں گے آپ۔ بیٹی کا پردہ، بیوی کا پردہ، یہ تمام زادوں سے مفتی رشید احمد صاحب فرماتے تھے کہ خالہ زاد، چاچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد سخت فرماتے تھے یہ جتنے زادے ہیں بڑے حرام زادے ہیں، ان سے پردہ کراؤ تب بات بنے گی۔ ایک ایک لقمے کی فکر کریں، اپنی نفس کی اصلاح کے لیے آپ آئے ہیں تو نفس کو قابو میں رکھیں۔ نفس کوئی 4 ٹانگوں والا 6 ٹانگوں والا نہیں ہے کہ آپ پکڑیں گے اس کو سیدھا کریں گے۔ جو بھی خواہش غیر شرعیہ ہے وہ نفس ہے۔ مرغوبات غیر شرعیہ وہ نفس ہے، اس کو قابو کرنا ہے۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ دین کے اساس ہیں۔ ان کے تقاضے اور مصداق اعظم نفس کی اصلاح ہے، عقیدے کی اصلاح ہے۔ موحد ایمان کی دولت کے ساتھ تیرا عمل اس کا، کہتے ہیں نا تجرید الذات الالہیہ۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کا تجرید الذات الالہیہ عن کل ما یتصور فی الافہام۔ اللہ رب العزت کی ذات بلند و بالا ہے، اس کے کسی وہم و خیال میں اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک برون از قیاس و خیال و گمان و وہم،
شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ یہ شعر تفسیر عثمانی میں جگہ بہ جگہ لکھتے ہیں، اے کہ برتر از قیاس و خیال و گمان و وام وز ہرچ گفت اند شدے دے مخاند ہے، دفتر تمام و گشت ماں دفتر تمام و گشت ماں در اولین وصف باتو ماند ہے، اے کہ برتر از قیاس و گمان و خیال و وہم، اے وہ ذات جو قیاس وہم خیال میں سے بھی بالتر و اعلیٰ ہے، از ہر چہ گفتہ اند شنی دے مخاندم، جو کسی نے کہا یا ہم نے سنایا پڑھا اسے بالا و برتر ہے۔ ماں در اولین وصف تو ماندم، تیرے ایک ہی اقدام کے ایک وصف کی جو شان اور جو منظرت اور جو وسعت ہے، میں اس کے ایک اندر اس کی ابتدا میں اس کی نورانی قیدے میں ہے، بس کیا سمجھتے ہیں، کچھ بھی اندازہ نہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے تو ایک ایسی سلطنت، ایک ایسی قوت جو ما فوق الاسباب اللہ رب العزت کو حاصل ہوتی ہے، جس سے وہ اپنے بندوں کو نفع و ضرر دیتا ہے، اور اسی جذبے سے جو کل دعائیں و ندائیں اس ذات پر نظر رکھ کر اس کے طرف بندہ پکارتا ہے، فریاد کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ ذات ما فوق الاسباب ایک قدرت کا مالک ہے، مجھے نفع و ضرر دے سکتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، اسی خوف سے اسی کو پکارتا ہے، تو یہ عبادت ہے۔ بندے کی اپنی انتہائی تزلزل، اپنی بے بسی، اپنے مالک کے انتہائی عظمت کو سامنے رکھ کر اپنے کو پیش کرتا ہے، آقا نامدار حسن کے سنتوں کے مطابق پیش کرتا ہے، تو یہ عبادت ہے۔ اور جس کا آپ کی نظریہ ٹھیک ہو، آسان لفظ آج کل کا، ورنہ علماء عقیدہ عقیدہ کہتے ہیں، عقیدہ مانی گھڑنے، بھائی دو چیزوں کو جوڑنا ہے، مالک کے ساتھ جوڑے، تمام خیالات تمام افکار کا مالک کے ساتھ متعلق کرنا، ہر حال میں مالک کے طرف متوجہ رہنا، اور اپنا استحضار کو مالک کے فکر کی استحضار مالک کے ساتھ رکھنا۔ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک ماحول ہو، وہ منظر ہو۔ خیر جب یہ فکر آ جائے، موحد چبر پائے ریزی زرش، چه فولاد ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباشد ز کس، امین است بنیاد توحید و بس۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، حضرت تو سمجھ گئے، علماء میرے ساتھی سمجھ گئے۔ موحد چبر پائے ریزی زرش، چه فولاد ہندی نہیں برسرش، ایک موحد کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، اس کو وہ کسی کا بھی کوئی خوف نہیں رکھتا۔ موحد جے پر پائے ریزی زرش، وہ کب دنیا کے مال و دولت کا لالچی بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو مال و زر سونا پیش کریں۔ سلطان محمود غزنوی ہندوستان میں آئے اور سومنات کے بتوں کو توڑا، ہندو آئے، کہا ان کو نہ توڑے، بھر بھر کر سونا دیں گے، کہا میں بت شکن ہوں، بت فروش نہیں۔ مومن لالچی نہیں ہوتا، اس کی نظر دنیا کے ٹکوں پہ نہیں ہوتی ہے۔ موحد چبر پائے ریزی زرش، ڈرانے کے لیے
گولیاں ماریں، گرفتاریاں کریں، ATA لگائیں، کالے ڈالے لائیں اٹھائیں، اس کو کوئی خوف۔ موحد جے پر پائے ریزی زرش چے فولاد ہندی نہیں برسرش، ہندی تلوار اس کے سر پر رکھو وہ کوئی پرواہ نہیں۔ امین است بنیاد توحید و بس، توحید کی اساس اور بنیاد یہ ہے، اور ختم اور اگلی بات ہے ہی نہیں۔ امید و حراست نباست جکس، کسی انسان کے پر نہ اس کو کوئی امید ہوتی ہے، نہ اس کا نہ اس پر وہ نہ کسی کا خوف رکھتا۔ ایک صوفی شاعر کہتے ہیں یقین دارم دنین عالم لا معبود الا ہو، ایسا ہے جی، یقین دانم درین عالم کی لا معبود الا ہو، ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو۔ یقین دانم درین عالم کی لا معبود الا ہو، ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو، تیغے لا بدستاری بیا تنہا چه غمداری، کہ لا فتاح الا ہو۔ یقین دارم درین عالم کی لا معبود الا ہو، پختہ یقین سے میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو عارف المعارف ہے۔ میں شعر کے ترجمے کے بعد عارف المعارف بتاتا ہوں آپ کو۔ یقین دانم درین عالم کی لا معبود الا ہو، میں یقین سے کہتا ہوں اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی عبادت لائق نہیں، لا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو، اس دنیا میں کوئی موجود نہیں، اللہ رب العزت ہی موجود ہے، حقیقی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہے۔ هو الاول هو الاخر، ولا مقصود الا ہو، حقیقی مقصود حقیقی بھی اللہ ہی ہے۔ چھتے غلا بدستاری بیا تنہا چه غمداری، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلوار ہاتھ میں تو آ جاؤ، کیا غم رکھنا ہے، کہ لا فتاح الا ہو، اللہ کے سوا کوئی فتح دینے والا نہیں ہے۔ آج اشعار یاد آ رہے ہیں، یہاں شعر سے شروع کیا نا، مزہ آیا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر کی رمز مصطفیٰ فہمیدہ، بات چلی تو شعر یاد آیا، ہر کی رمز مصطفیٰ فہمیدہ، ہر کی رمز مصطفیٰ فہمیدہ، کفر را در خوف مضمر دیدہ۔ ہر کی رمز مصطفیٰ فہمیدہ، جس کسی نے بھی آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے رازوں کو سمجھا ہے، کفر را در خوف مضمر دیدہ، کفر کو خوف اور ڈرنے کے اندر چھپا ہوا دیکھا۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت دیا، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی دولت دیا، آج اس کے سارے تقاضے پورے کرنے۔ اس مجلسوں میں بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے، میں آیا اور آپ کے
ساتھی نے ابتدا میں جو اسٹیٹ سیکرٹری صاحب ہیں جزاکم اللہ، انہوں نے آیت پڑھی الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ آیت کا ترجمہ بھی کافی مشکل ہے، علماء بیٹھے ہیں۔ آیت عام طور پر پڑھی جاتی ہے، ترجمہ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، والذین جاہدوا فینا، جو لوگ میرے لیے محنت کرتے ہیں، میرے لیے مشقت اٹھاتے ہیں، جہد کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اسے اپنے راستے کھول کر بتاتے ہیں، اسے منظر مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، یہاں میرے میں محنت کر، لفظی ترجمہ کرو گے تو فینا میرے میں محنت کرے۔ علماء فرماتے ہیں ایک حرف جار دوسرے حرف جار میں کے بدلے میں استعمال ہوتا ہے، یہ علامہ بیضاوی فرماتے ہیں۔ اصل میں تھا والذین جاہدوا لنا، جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، یا فرماتے ہیں یا مضاف مقدر ہے والذین جاہدوا فی دیننا، ہمارے دین میں محنت کرتے ہیں، اللہ رب العزت راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا فرمایا، مالک نے اس کی تمام ضروریات بھی مالک نے عطا فرمایا۔ یہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ وقت ختم ہونے کا تو نہیں ہے، تھوڑا سا ہے تو میں ختم کر لیتا ہوں یار۔ یہ بعض اوقات نا جو جزاک اللہ ہوتا ہے چھوڑنے کا ہوتا ہے، میں سمجھ گیا تھا کہ کہنے تو میں کیوں شارٹ کر لیتا ہوں، میں کر لیتا ہوں، ہوتا ہے اور میں صحیح سمجھاتا ہوں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ میں خود بھی الحمدللہ مدرس ہوں، میں پڑھاتا ہوں، پیر بھی ہوں میں حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کا شاگرد ہوں اور اس کا مجاز بھی ہوں۔ اور میں اپنے کو اب بھی ناقابل سمجھتا ہوں، حضرت کے بعد بھی بزرگوں کی بیعت کی، پھر ایک فوت قاضی بخش حسین کی بیعت رحمہ اللہ کی بیعت کی، حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کے حضور کیا، میں وہاں بیعت ہوا، اب بھی بیعت ہوں، کام آسان نہیں ہے، یہ سسٹم بھی بڑا مشکل ہے۔ یہ پیر حضرات جو ہے بڑے بڑے مرید بنا کے سب کو خلیفے بھی بنانے کا ایک ٹرین چلا ہے، ڈر لگتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اجر ملے گا۔ آخر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے تو چلنا ہے، آگے وہ کہاں لے جاتا ہے کیسا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور میرا اور آپ کا بھی اللہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے بے حوصلہ نہ ہو، آپ اچھی جگہ میں ہیں، اس فکر کے ساتھ رہیں۔ اور میں نے جو بات شروع کی تھی مالک نے پیدا فرمایا، جو ہدایت کی بات آئی کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو کہا مَن رَبُّكُمْ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا ربنا الذی آتى كل شيء خلقہ ثم ہدیٰ، ہر شے کو اس کی بناوٹ مالک ہمارے رب نے دیے، پھر اس کو ہدایت بھی دی ہے، سمجھایا بھی ہے۔ مالک نے انسان کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اس کو علم بھی دیا، اس کو ہدایت بھی دی، اس کی ضروریات بھی عطا فرمایا۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔
جو اعتراض کر رہے تھے کہ آدم علیہ السلام کو ہم کیوں بنائے، اس کو کیوں خلیفہ بنایا، ابھی مجھے چارج کرنا ہے۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کی جو ضروریات تھی، ساری ضروریات اور ان کے لیے راستے اور ہدایت کے معاملات آسان فرمایا مالک نے۔ ہر انسان کا ایک جسم اور ایک اس کی روح ہوتی ہے۔ میں یہ بحث حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کیا، میں اس کا حوالہ دیتا ہوں، آپ خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، اردو میں ترجمہ ہے۔ فرماتے تمام حیوانات کا ایک روح ہوتا ہے، انسان کے دو روح ہیں۔ تمام حیوانات کا ایک روح ہے، انسان کا ایک اور روح بھی ہے، وہ روح ربانی ہے، روح فوقانی ہے۔ حیوانات کا تو اللہ رب العزت اس دنیا سے جانے کے بعد ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے قیامت کے دن، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے روح ربانی سے نوازا ہے، اور اللہ رب العزت جس نے اس دنیا میں ایمان کی دولت سے زندگی گزارا، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزارا، اللہ رب العزت اس کے روح ربانی کو انعام سے دولت نوازیں گے، وہ اللہ رب العزت کی رضا کا مال جنت عطا فرمائیں گے۔ اور میں نے خطبے میں ایک اور آیت تلاوت کی تھی جو آج کے احوال کے حوالے سے لے کر وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جب میں اس پہ بات کروں، جو وقت لگا ہے اس سے آگے لگے گا، یہ میری مقدر تھی، جتنا مجھے اللہ نے توفیق دیا، جس انداز سے رکھا، اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سے راضی ہوں اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ میرے دوستو، تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں دور و دراز کے ارادے کر لے، بس آپ غزہ میں اپنے جوان بیٹے کو شہید کرنے کا ارادہ کریں، آپ کے اس جذبے کا اجر ملے گا، تماشے بین نہ رہے۔ آج کے اس نیٹو اور کیا ویٹو کے زمانے میں ویٹو کرتے ہیں 5 ملک، جو چاہیں ان کی مرضی، سارے بدماش جمع ہوئے، انہوں نے نیٹو بنایا، انہوں نے افغانستان کو راکھ بنایا، ڈھیر بنایا، انہوں نے شام کا کیا حشر کر دیا، کتنی بیوائیں، کتنے مسلمان جیلوں میں، کتنے کس طرح جلا کر راکھ کر دیا۔ میں نے قریب جا کے دیکھا، یک لخت عراق کو، سفید عراق کو ایک رات میں کالا کر دیا۔ ہمیں انگریز نے 1857 میں ہم پر قبضہ کر کے عربی اور فارسی کو کالعدم قرار دیا تھا، بین کر دیا تھا جی، وہ بین آج بھی ہے، وہ بین آج بھی ہے، آج بھی عربی اور فارسی کالعدم ہے۔ ہم بہت بڑی مشکل میں ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان کا استحکام نظریے پاکستان میں ہے، اور پاکستان ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے پاکستان بنانے کے بعد بڑی محنت کی، کہا اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہے، اور یہ بات آج بھی دنیا کے ملکوں سے اسفار سے آ کر پاکستان میں قدم رکھتے ہیں تو آج بھی دل خوش ہوتا ہے، دین کا ماحول ہے، مدارس ہے، خانقاہیں ہیں، کم از کم مولوی کی زبان تو آزاد ہے، بات تو کر سکتا ہے۔ ذرا خلیج میں کر کے تو دیکھو،
وہ ایک میسیج بھیجتے ہیں نا تو اٹھا کر فارغ کر دیتے ہیں. مشکل ہے، اسلام کے لیے سخت تکالیف ہیں، لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ مشکلیں نیز آسان شود، مشکلیں نیز کی آسان شود، مرد را باید کی ہراسان شود. مشکلیں نیز کی آسان شود. اے اللہ کی قدرت بہت بلند ہے. کوئی مشکل ایسی نہیں ہے کہ جو آسان نہ ہو جائے. مرد را باید کی ہراسان شود. مرد کو چاہیے کہ وہ ڈرے نہیں، خوف زدہ ہو. اسے آج کے ماحول میں حرمین کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اے رب ذوالجلال حرمین کی حفاظت فرما، حرمین کے شان میں، تقدس میں، عظمت میں، ہیبت میں، دبدبہ میں، وقار میں رب ذوالجلال اور اضافہ فرما. محبت وہی ہے. یا اللہ ہم سب کو وہاں کی حاضری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قبلہ اول کو آزادی عطا فرما، غزہ کے مسلمانوں کی نصرت فرما. دنیا بھر میں جہاں بھی یا اللہ مسلمان مظلوم ہے، پریشان ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی شرور سے اس ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ عافیت اور خیر اور آسانی کے ساتھ قرآن و سنت کی حکمرانی عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.